بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک زمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی یہ 10 آیات، ابتدائی 10 آیات تلاوت کی ہیں۔ سورہ المؤمنون مکی صورت ہے اور مکے کا بھی جو درمیانی دور ہے اس میں مخالفت تو شروع ہوئی ہے، لیکن ابھی ظلم و ستم اتنا زور نہیں پکڑا ظلم و ستم نے، لیکن مخالفت شروع ہو گئی ہے، دعوت کیجیے، اس دور میں یہ اتری ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لا چکے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بات شروع ایسے ہوتی ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ مومنین فلاح پا گئے۔ یہ خاص پس منظر میں بات ہے، یہ خاص بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان میں اکثر لوگ وہ لوگ تھے جن کا کاروبار کوئی نہیں تھا، غریب لوگ تھے، اور جو تجارت پیشہ لوگ، کاروباری لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، ان کا اسلام لانے کی وجہ سے کاروبار میں فرق پڑ گیا، کیونکہ لوگ ان سے لین دین نہیں کرتے تھے، تعلقات نہیں رکھتے تھے، تو ان کی آمدنیوں میں فرق آ گیا، اور اس طریقے سے جو حالات پیدا ہوئے تو وہ لوگوں نے یہ بھی تانے دینے شروع کیے، مخالفت تو وہ کر ہی رہے تھے، یہ بھی تانے دینے شروع کیے کہ ان لوگوں نے دیکھیں ایک شخص کے پیچھے چل کر اپنی دنیا برباد کر ڈالی ہے، اپنے کاروبار ختم کروا دیے ہیں اور یہ ناکام ہو گئے ہیں، کامیاب تو ہم ہیں، ہماری تجارتیں چلتی ہیں، ہمارے بڑے بڑے قبیلے ہیں، ہماری سرداریاں ہیں، ہماری بات سنی جاتی ہے، لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، یہ چند لوگ ہیں انہوں نے اپنی دنیا خراب کر لی ہے۔ تو اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری بات غلط ہے، قد افلح المؤمنون، کہ مومنین ہی فلاح پا گئے، کامیاب اس دنیا میں اور آخرت میں مومنین ہی ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ شاید آپ لوگوں نے اس نقطۂ نظر سے کبھی غور کیا ہو کہ قرآن مجید یکدم کیوں نہیں نازل ہوا، پورا کیوں، یعنی یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا ہے؟ اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بتائی ہیں، لیکن اصل جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے حالات پر زمانے کے مطابق، وقت کے مطابق ایک رننگ کمنٹری ہے۔ یہ حالات کے مطابق اگر پہلے ہی یکدم قرآن مجید نازل کر دیا جاتا تو حالات پر کمنٹری نہیں ہو سکتی تھی کہ حالات کیسے ہوتے ہیں، کہ حالات تو پردہ غیب میں تھے،
تو جو حالات جیسے آتے تھے اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات اپنی وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے تھے، اور اس کے مطابق اس میں حوصلہ بھی ہوتا تھا، تسلی بھی ہوتی تھی، احکام بھی ہوتے تھے، اور حالات پر تبصرہ بھی ہوتا تھا۔ یہ بالکل ہی ایسے ہی ہے، آپ غور کریں اس بات پہ کہ ہمارے زمانے میں بھی، اور آپ تاریخ پڑھیں کہ جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے، کوئی موومنٹ، سیاسی موومنٹ یا دینی موومنٹ کوئی بھی شروع ہوتی ہے، تو اس کا اپنا ایک آرگن ہوتا ہے، ایک اخبار ہوتا ہے، ایک رسالہ ہوتا ہے، جس میں ہر ہفتے یا ہر مہینے تبصرہ ہوتا ہے کہ کیا حالات کیا ہیں اور آگے کیا کرنا چاہیے۔ خود مولانا مودودی علیہ رحمت نے پہلے اپنا ایک پرچہ ترجمان القرآن جاری کیا، ترجمان القرآن جاری کیا، اور ترجمان القرآن کے ذریعے پورے ہندوستان میں پیغام بھیجا، اور اس کے بعد جماعت اسلامی وجود میں آئی۔ تو یہ ایسے ہی ہے قرآن مجید بھی ہر زمانے میں، ہر دور میں مشکل حالات یا اچھے حالات، وہاں پہ قرآن مجید کا تبصرہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، یعنی ہدایت ہے ہر دور کے مطابق۔ اس دور میں تھا، اور جب مکمل ہو گیا تو اب قیامت تک کے لیے یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات اسی قسم کے پیش آتے ہیں ہر زمانے میں، سملیرٹیز ہوتی ہیں بالکل ہی۔ آپ کافر معاشرے میں اسلام کی بات کریں، بشرطے کہ آپ صحیح اسلام کی دعوت پیش کریں، تو آپ کو وہی حالات پیش آئیں گے جو صحابہ کو پیش آئے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کی انٹینسٹی کم ہو، لیکن وہی حالات پیش آئیں گے، اور آگے بھی جو چلیں گے تو وہی حالات، تقریباً اسی قسم کے حالات پیش آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اور ان کے صحابہ کو پیش آئے۔ تو اس لیے قرآن مجید اب بھی ایک کمنٹری ہے، رننگ کمنٹری ہے حالات پر۔ تو وہ اسی پس منظر میں فرمایا کہ نہیں، تمہاری بات غلط ہے، تم لوگ کامیاب نہیں ہو۔ بظاہر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن کامیاب یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی پیروی کی، اور پھر ان اپنی زندگیاں بدل گئیں، ان میں تبدیلی آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 10 آیات کے بارے میں فرمایا۔ یہ حدیث مسند احمد، ترمذی، نسائی اور حاکم، یہ مشہور کتابیں ہیں حدیث کی، اس میں یہ نقل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ مجھ پر 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ یہی جو ہم پڑھنے لگے ہیں ابھی کہ 10 آیات اگر وہ سمجھے اور اس پہ عمل کرنا شروع کرے تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی ابتدائی آیات تلاوت کی، صحابہ کو سنائی کہ یہ آیات ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ انہیں حفظ کر سکتے ہیں یہ 10 آیات حفظ کریں اور انہیں نمازوں میں پڑھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ مومنون فلاح پا گئے۔ اب ان کی آگے صفات ہیں کہ وہ کون، مومنین کیسے ہیں، ان میں کیا خصوصیات ہیں، کیوں فلاح پا گئے۔ بڑی بڑی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اپنی نمازوں میں وہ خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ایسے اٹھک بیٹھک ان کی نمازیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس ان کے دل میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے آداب کا خیال کرتے ہیں۔ نماز کے آداب ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ ظاہری یہ ہے کہ آدمی قبلہ رخ ہو، اس میں ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنی نگاہ سجدے والی جگہ پہ رکھے، اوپر آسمان کی طرف نہ دیکھے، اپنے کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے، اور سجدہ کرنے والی جگہ کو صاف بھی نہ کرے۔ یہ آداب ہیں چند ایک نماز کے۔ اور باطنی کیا ہے کہ وہ سمجھے کہ میں یہ سمجھے کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میری آخری نماز ہے، اور پھر یہ خیال کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر وہ یہ تصور نہ مان سکے تو پھر یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس پہ غور کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے کیا پڑھ رہا ہوں۔ لیکن کچھ نماز میں اعترافات ہیں، کچھ اقرار ہیں، اور کچھ دعائیں ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ یہ اس کا الفاظ کا اگر نہ بھی پتہ ہو، لیکن مفہوم کا پتہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو اوورال کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ خشوع و خضوع ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کے طور پر سب سے پہلے ذکر کیا کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دوسری خصوصیت کیا بیان کی
کہ والذین هم عن صلاۃ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو باتوں سے نا، جو زائد فضول باتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسے پرہیز کرتے ہیں، اس میں وہ الجھتے نہیں ہیں ان باتوں میں۔ اور یہی وہ بات ہے جو سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب لغو باتیں ہو رہی ہوں، لغو باتوں کی کوئی مجلس ہو، کوئی اور ایسا نظارہ ہو، ایسا کوئی اجتماع ہو جس میں لغو باتیں ہو رہی ہوں، تو وہ جب اس سے اتفاقاً گزرتے ہیں تو وہ آرام سے گزر جاتے ہیں وہاں سے اور انہیں توجہ نہیں کرتے۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لغو بات کے بارے میں جنت کی بات کی کہ جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ وہاں کوئی لغو بات سنائی نہیں دے گی۔ تو اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ کوئی لغو بات کے پیچھے آدمی نہ پڑے۔ یہ قصے کہانیاں اور یہ آج کل ہمارے دور میں جو بات ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جسے فن کے نام پہ، آرٹ کے نام پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ ساری لغویات میں آتی ہیں۔ اور تیسری خصوصیت کیا بیان کی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ وہ ہیں کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہیں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بلکہ کہا زکوٰۃ کے طریقے پر فاعلون، عمل کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کہ پاک کرنا کسی چیز کو، پاکیزگی اختیار کرنا، یا یہ ہے کہ کسی چیز کی نشو و نما کرنا، اس کی نشو و نما کرنا۔ تو جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ زکوٰۃ کا مطلب تزکیہ نفس بھی ہے، اور اس میں مال کا تزکیہ بھی آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ مال میں سے دی جائے، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اور اخلاق کا تزکیہ بھی ہے۔ قد افلح من تزکا، یہ سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ اور سورۃ الشمس میں فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ دہراتا ہوں کہ پاکیزگی اختیار کی اور نشو و نما دی، اس کے اچھے پہلو جو تھے نفس کے، اس کو نشو و نما دی۔ وقد خاب من دساہا، اور اس نے دبا دیا نفس کی خصوصیات کو، اچھی باتوں کو دبا دیا، وہ جو ہے نا ناکام ہوا۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نفس کا تزکیہ کیا جائے اور اس کی نشو و نما کی جائے تاکہ وہ اللہ کے طریقوں کے مطابق چلے۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ نفس کو مارنا، یہ ایسے ہی ہم نے اپنی طرح سے بنا لی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نفس کو مارنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں پھر آگے پھر کئی لوگوں نے نتیجے نکالے ہیں نفس کو مارنے کے، اور پھر ایکسٹریم پہ پہنچ گئے ہیں، رہبانیت کی طرف پہنچ گئے ہیں۔ تو اسلام نے اس کی مخالفت کی ہے، اور تزکیہ نفس کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ فرمایا کہ للزکاۃ فاعلون، کہ تزکیہ نفس جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات والذین هم لفروجہم حافظون، کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا ایک مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے انہیں کھلا نہیں رکھتے، ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ ساری آیات یہ عورتوں اور مردوں کے لیے ہیں، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہیں، لیکن عربی زبان کا اور اکثر زبانوں کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ ذکر تو مردوں کا کرتے ہیں تو عورتیں خود بخود شامل ہوتی ہیں اس میں۔ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ صرف ایک آپ اس کی آگے جو بات ہے نا وہ آ رہی ہے بات، وہ صرف مردوں کے لیے ہے، اگلی جو آیت ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، ورنہ ساری کی ساری یہ جو آیات ہیں جو ہم پڑھیں گے یہ مرد عورتوں دونوں پہ لاگو ہوتی ہیں۔
تو فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ انہیں کھلا نہیں رکھتے، ایک یہ مطلب ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہیں غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرتے، یہ بھی مطلب ہے. اب آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جہاں پہ جملہ معترضہ فرمایا کہ حفاظت کرتے ہیں. اگر اتنا فرماتا نا اللہ تعالیٰ اتنی بات کی ہوتی کہ الذین والذین هم لفروجہم حافظون، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، اگر آگے وضاحت نہ ہوتی تو اس نظریے کو حمایت ملتی ہے جو رہبانیت کی طرف جاتا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے تعلقات، جنسی تعلقات ختم ہونا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب بھی کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے الگ تھلگ رہنا یہ بڑا مقامات حاصل کرنے کے لیے بڑا ایک ذریعہ ہے کہ آدمی ان چکروں میں نہ پڑے. ہاں، تو اس شریعت نے اس کی مخالفت کی ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن اللہ یہاں حفاظت کی نہ کرنے کی اجازت ہے. اللہ علی ازواجہم، اب یہ جو ہے نا یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے جو میں کہہ رہا تھا. اللہ علی ازواجہم، کہ سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان عورتوں کے جو ان کی ملک زمین میں ہے، جو ان کے قبضے میں ہے. فإنہم غیر ملومین، اور بالکل واضح کر دی بات، فإنہم غیر ملومین، کہ ایسا کرنے والے ملامت زدہ نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ادھر اس میں جو ہے نا پڑ گئے ہیں اور یہ تو جناب جو اعلیٰ درجات ہیں تزکیہ نفس کے اس سے ہٹ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ ملامت کے قابل نہیں ہے ایسے لوگ. تو ازواج تو آپ لوگ سمجھتے ہیں بیویاں، اور بیویاں مراد ہے جس سے نکاح ہوتا ہے. او ما ملکت ایمانہم، اور ملک زمین کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے دوران جو عورتیں قیدی ہوتی ہیں، یہ وہ مطلب ہے جنگ. اور اس کا بھی جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ جس کے حصے میں کوئی آ جائے، ایسی کسی کی مرضی نہیں ہوتی. جو کمانڈر ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، وہ خود اس کی اجازت سے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کرے. تو گویا کہ یہ بھی ایک نکاح تو نہیں ہے لیکن نکاح کی شکل ہے، اور اس کو اسلام نے تسلیم کیا ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں یہ رائج تھی یہ بات. اس کی اور بھی کئی وجوہات ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو وہ جو ہے نا وہ جو خواتین تھیں وہ مسلمان معاشرے میں فحاشی پھیلانے کی اور ذمہ دار بنتی. اور ظاہر میں غیر مسلم بھی تھیں، غیر مسلم بھی ہوتی تھیں، اور نکاح تو جائز ہے صرف اہل کتاب سے. اس لیے اجازت دی کہ وہ چونکہ غیر مسلم ہے اور اہل کتاب بھی نہیں ہے تو پھر یہ اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. لیکن یہ ایک وقتی ایک بات تھی اور اس کے ساتھ یہ ختم ہو گئی. لیکن اگر کسی زمانے میں فرض کرو ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر جائز ہو جائے گی یہ بات کہ قرآن مجید کی آیت ہے نا یہ. ہاں، لیکن اس وقت جو حالات ہیں آہستہ آہستہ یہ ختم ہو چکی ہے، یہ بھی ختم ہو چکی ہے. اور غلامی بھی آہستہ آہستہ، جس کو غلامی کو اسلام نے یکدم نہیں روکا، گریجولی روکا ہے. اس میں یعنی ایک دنیاوی بات تھی. آپ سوچیں بڑی عجیب بات ہے، دنیاوی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے پیورلی مذہبی بات بنا دیا. کیسے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو اتنے غلام آزاد کرو، تو غلطی ہو جائے تو غلام آزاد کرو. یعنی ایک طرف مطلب عبادت کی بات ہے اور دوسری طرف تو ایک دنیاوی بات ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مکس کر دیا. اور یہ بھی اسی لیے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دین اور دنیا میں علیحدگی نہیں ہے، دین اور دنیا مسلمانوں کی ایک ہی ہوتی ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. فرمایا کہ یہ جو ازواج اور ملک زمین ہے، ان کے علاوہ جو کام کریں گے نا تو وہ زیادتی کرنے والے ہیں. پھر پابندی لگا دی باقی چیزوں پہ، ان دو کے علاوہ باقی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی. اگلی صفت یہ بیان کی کہ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی اور عہد کی پابندی کرتے ہیں. امانتوں کی پابندی، ایک امانت تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے پاس کوئی چیز رکھی جائے تو اس کی امانت اسے واپس کی جائے، یہ تو عام مفہوم ہے. اور امانت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ آپ کسی کو جب ذمہ داری دیتے ہیں،
ذمہ داری دیتے ہیں تو گویا یہ بھی ایک امانت، آپ نے ایک امانت کسی کو دی ہے اور اسے بھی غور کرنا چاہیے کہ امانت دار شخص کو یہ امانت دینی چاہیے، اور جس کو یہ امانت ملی، امانت میرے لوگوں کے اختیار، لوگ اپنا اختیار اسے دے دیں کہ ہمیں یہ اختیار ہے آپ کے پاس ہے، اسے اسمبلی میں بھیج دیں، کہیں بھی بھیج دیں، تو وہ جو شخص ہے پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس امانت کی پابندی کرے، کیونکہ عوام کی امانت ہے جو اس کے پاس ہے۔ عہدہم راعون، اور وہ یہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جب عہد کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کی پابندی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں، لیکن میں صرف آپ کے سامنے یہ ایک پڑھوں گا۔ یہ بیہقی ایک کتاب ہے مشہور حدیث کی، اس میں یہ آئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، کہ جس کی امانت نہیں ہے نا، امانت داری نہیں ہے، تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اور جو عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ ہاں، ویسے خوش فہمی میں نہ رہے، نہ اس کے پاس ایمان ہے اور نہ اس کے پاس دین ہے۔ تو اتنی اہمیت والی بات ہے کہ امانتوں کی پابندی اور عہد کی پابندی۔ اور اگلی بات یہ فرمائی کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے ذکر تھا کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، وہ ایک نماز کا ذکر تھا، انفرادی نماز کا ذکر تھا کہ اس میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اب فرمایا کہ وہ تمام جو نمازیں ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پہ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس میں کوئی سستی نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، کہ یہی لوگ ہیں جو وراثت پائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وراثت کون سی؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس کو وراثت میں پائیں گے۔ فردوس جنت کا نام ہے، جنت کے مختلف حصے ہیں، وہ جو اعلیٰ ہے اسے فردوس کہتے ہیں۔ اور یہ فردوس جو ہے نا، دنیا کی مختلف زبانوں میں ایک ہی نام ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ جیسے ہم پیراڈائز کہتے ہیں، پیراڈائز بھی فردوس کو انہوں نے بگاڑا ہے نا، فردوس سے پیراڈائز بنایا ہے، وہ جو فی ہے فردوس کا وہ پی بن گیا ہے نا، پیراڈائز فردوس ایسے ہی۔ اور یہ سنسکرت میں کہتے ہیں پردیشا، پردیشا کہتے ہیں ہندوستان میں ایسے فردوس کو۔ تو یہ تصور پوری دنیا میں ہے فردوس کا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جن کی پیچھے صفات بیان ہوئیں وہ فردوس کی اصلی وارث ہوئی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصل میں کامیاب لوگ ہیں اور انہوں نے فلاح پائی ہے۔ اور جو لوگ ان کے اپوزٹ ہیں، جو لوگ یہ کام نہیں کرتے، تو وہ چاہے دنیا میں جتنا بھی شور کرے، جتنا بھی کرو فر ہو، جتنے بھی ان کی شان و شوکت ہو، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ناکام ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، ناکام ہے۔ یہ جو 10 آیات ہیں، اس بھی بہت ساری مظاہر فضیلت بیان ہو چکی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے بیان کر دی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ نبی پاک کی جو نبوت ہے، جو مشن ہے، یہ اس کی صداقت کی دلیل بھی یہ 10 آیتیں ہیں، کہ یہ وہ مشن ہے کہ اس پر جو عمل کرتے ہیں وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور چونکہ صحابہ نے یہ کر کے دکھایا تو یہ نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ ایسے زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر ہمارے معاشرے میں اور ہم ان چیزوں کی پابندی نہ ہو اور ہم اس پہ عمل نہ کریں، تو پھر ہم کس منہ سے دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو صحابہ کو ملا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، قرآن پاک کو سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ کوئی بات